حال ہی میں ایک مشہور انڈین سنگر نیہا ککڑ نے اپنا ایک گانا ریلیز کیا جس کا نام ہے بیلنسیاگا۔ صرف یوٹیوب پر اس کے تقریباً 17 ملین ویوز ہیں۔ اپنے سٹیٹس پر لگا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انجانے کے اندر اسے پروموٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ بیلنسیاگا کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ یہ الفاظ بولتے ہیں تو اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بال میرا خدا ہے یا بال بادشاہ ہے۔ یہ لیٹن ورڈز ہیں۔ ابھی گوگل ٹرانسلیٹ پر جائیں اور اس کا مطلب انگلش کے اندر سرچ کریں تو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جتنی بار آپ اس لفظ کو بولیں گے ہر بار کفریہ کلمات بول رہے ہوں گے، اور بال ہزاروں سال پرانا ایک بت تھا جس کی مختلف قومیں ٹائم ٹو ٹائم خدا کی طرح عبادت کیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر اس بت کا نام لے کر ذکر کیا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبادت کرتے ہو۔ اس بال کی مکمل تاریخ پر ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کے ٹائم پر ذرا غور کریں کہ اس بال مجسمے کو، جس کا چہرہ ایک بھینسے جیسا اور جسم انسانوں کے جیسا ہے، بت پرست قومیں اس کی عبادت کر کے اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی اس کے سامنے پیش کیا کرتی، یعنی اس کے سامنے زندہ بچے کو یا اپنی پہلی اولاد کی قربانی کرنے کے لیے اس کو بال کے سامنے آگ کے اندر ڈال دیتی تاکہ یہ ان سے خوش ہو جائے۔ آج کے ٹائم میں بھی اس بال مجسمے کو اور بیلنسیاگا کے الفاظ کو انتہائی چالاکی سے جان بوجھ کر اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پورا فرینچ ورلڈ فیمس فیشن برانڈ اس کے نام پر موجود ہے۔ یہ بچوں کے لیے بھی باقاعدہ ڈریسز، مثلاً ہوڈیز اور شوز وغیرہ تیار کرتا ہے۔ اس برانڈ کو باقاعدہ شیطان کو بچوں کی قربانی یا ٹریبیوٹ دینے کے لیے بنایا گیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بچوں کے لیے ان گارمنٹس کی پروموشن کمپین میں ایک 4 سال کی چھوٹی بچی کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر ہے جس نے سیکس سلیوز والا لباس پہنا ہوا ہے جو پورن سٹار یا سیکس ورکرز پہنتی ہیں۔ یہ سیدھا چائلڈ ابیوز، چائلڈ سیکشولیٹی اور چائلڈ سیکریفائس کو دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ آج بھی بال کے سامنے اسی طرح سے بچوں کی قربانی پیش کرتے ہیں اور خدا مان کر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یوٹیوب اور فیس بک کی گائیڈ لائنز مجھے اجازت نہیں دیتی، ورنہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاتا کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی یہ لوگ سیکرٹ طریقے سے کیسے بال کے سامنے اپنے بچوں کو آگ کے اندر ڈال کر اس کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے ٹائم میں بھی بالکل سیکرٹ طریقے سے۔ اسی لیے سمسن کارٹونز کے اندر بھی بچوں کو اسے پروموٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے، گانوں اور فلمز کے اندر بھی، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ کامن ویلتھ گیمز کے اندر اور اولمپک تک میں دنیا کے سامنے لا کر اسے کھلے عام اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس کی حقیقت اور سنگینی کے معاملے میں بات ہی نہیں کر رہا کہ سپورٹس ایونٹس، گانوں میں، فیشن برانڈز اور کارٹونز کے اندر ان چیزوں کو دکھانے کا بھلا کیا مقصد ہے۔ بیلنسیاگا کے اس ایڈورٹائزمنٹ پر ذرا غور کریں کہ ایک لڑکی کے سامنے کتاب پڑھی ہے جس پر ایک آرٹسٹ کا نام لکھا ہے جو کہ ایک پینٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل بوریمنس۔ آپ ذرا اس بندے کو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ بنا کپڑوں کے چھوٹے بچوں کی انتہائی بےہودہ اور بنا باڈی پارٹس کے سیکشول قسم کی تصویروں کو پینٹ کرتا ہے جو سیکشول چائلڈ ابیوز ہیں، اور اتنی بری ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ نام اور فیشن برانڈ باقاعدہ شیطانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو شیطان نے جس مجسمہ کی عبادت پر لگا دیا تھا یہ وہی سونے کا بنا ہوا مجسمہ تھا، یعنی بال۔ قرآن کے مطابق سب سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کی مشرک قوم نے اس کی عبادت شروع کی۔ قرآن کی سورہ الصفات آیت 125 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور اسی میں ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس بال کی عبادت کرتے ہو۔ بائبل کے مطابق یہ اردن کے مشرق کے پاس موجود علاقے غلید کے اندر آباد تھے، اور یہاں کے لوگ اپنی فصلوں کی زرخیزی، بارش، جنگ، موسم اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کا ذمہ دار اسی بال خدا کو مانا کرتے تھے، اور اسی لیے اس کے سامنے کئی نذرانے اور اپنے پہلے بچے کی قربانی تک پیش کیا کرتے۔ یہ سونے سے بنا ایک بڑا مجسمہ تھا جس کی ہائٹ 20 گز تھی، اور اسے سب سے بڑا خدا مانا جاتا۔ آہستہ آہستہ جب انبیاء کرام اللہ کی تعلیمات دے کر اپنی قوم کو راہ راست پر لاتے تو ان کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ قوم پھر سے اسی گمراہی کے اندر پڑ جاتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا زمانہ آ گیا، اور اسی یہودی قوم کو بھی اپنے آبا و اجداد سے اس بال کی محبت ورثے کے اندر ملتی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل قوم کو بہکا کر شیطان نے اپنا سونے کا مجسمہ بنوا کر پھر سے ان لوگوں کو اپنی عبادت پر لگوا دیا، اور یہ مجسمہ بھی دراصل بال ہی تھا۔ آپ سب نے یقیناً سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کو پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر جب ایک شخص کا قتل ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگاتے ہیں۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پیلے رنگ کی بچیا کو قربان کرو اور اس کی دم کو مقتول کی لاش پر مارو تو وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اب اس بچیا کو قربان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس قوم کے دل سے اس بال مجسمے کی محبت کو ختم کیا جائے۔
کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو خدا کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھی قربان نہیں کرے گا۔ اسی گناہ پر 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، مگر اس بال کی عبادت پھر بھی ختم نہ ہوئی، یہ عرب تک جا پہنچی۔ عرب کے لوگ بھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر اس کی مورتی تھوڑی سی الگ تھی اور یہ لوگ بھی اسے سب سے بڑا خدا مانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اس بال کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر کے ان سے سوال کیا کہ تم سب سے بہترین خدا کو چھوڑ کر اس بال کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی اور تورات کے اندر باقاعدہ اس بال کو شیطان کہا گیا ہے، مگر افسوس کہ لوگ آج اپنے سامنے کھلے عام شیطانیت کو، اس کی بت پرستی کو اور شرک کو سرے عام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ شیطان دراصل اس دن کا بدلہ انسانوں سے لے رہا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یعنی ہمارے والد کا جسم بنا کر اس کے اندر روح پھونکی اور تمام فرشتوں اور شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر شیطان نے تکبر کے اندر کہا کہ میں اس مخلوق سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آپ کو سجدہ کروں گا پر اس آدم کو نہیں۔ اسی تکبر پر اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ سو اب انسانوں سے اپنی عبادت اور اپنے سامنے سجدہ کروا کر وہ اس بدلے کی آگ کو آخرکار ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اور قیامت تک یہ کوشش ایسے ہی کرتا رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے پڑھے لکھے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی لوگ اسے فیشن بنا کر نہ صرف خود اس کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان انڈین سنگرز کی بات ہے تو آنیسٹلی میں ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ انہیں ذرا بھی سمجھ ہو دین کی تعلیمات یا شیطانیت سے متعلق، ان لوگوں کو کچھ بھی علم ہو۔ یہ لوگ بس ویسٹ کے کلچر سے اوبسیسڈ لوگ ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو ان کی ہندی زبان ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے ہر انٹرویوز کے اندر، اپنی ہر سپیچ کے اندر بس آپ کو انگریزی بولتے نظر آئیں گے۔ جیسا بےہودہ فیشن ویسٹ کی سیلیبریٹیز کریں گی یہ بھی آنکھیں بند کر کے بالکل ویسے ہی کریں گے، جو برانڈ وہ لوگ پہنیں گے یہ بھی آنکھیں بند کر کے بالکل ویسا ہی کریں گے، اور جیسا شو، فلمز، میوزک ویسٹ کے اندر ٹرینڈ ہوگا یہ بھی بالکل ویسے ہی کریں گے۔ ویسٹ کا کوئی سیلیبریٹی اگر مکھی مار کر اپنے کپڑوں پر لگائے گا تو یہ بھی بالکل ویسے ہی کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ذہنی طور پر خود کو ان سے کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا ان کے اندر خود کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، نہ ہی اتنی سینس ہے کہ یہ ایسے سیریس معاملات کو جان بوجھ کر پروموٹ کریں۔ انہیں جسٹ یہ برانڈ بیلنسیاگا انٹرنیشنل اور مشہور لگا جس سے یہ اوبسیسڈ ہیں، تو اسی بنا پر کچھ بنا سر پیر کے لیرکس بنا کر اس گانے کو بنا ڈالا۔ اور دوسری اس کی پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کنٹروورشل نام کو چنا، اسے استعمال کیا تاکہ کنٹروورسی بڑھے اور لوگ جا کر اس گانے کو سرچ کریں، جس سے اس کی ویورشپ بڑھے، اور ویورشپ بڑھنے کا مطلب ہے پیسہ اور ان کی مارکیٹ ویلیو کا بڑھنا۔ یہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ اپنی شہرت اور دولت کے پیچھے اپنے سننے والوں اور اپنے فالو کرنے والوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ان سے کفری الفاظ بلوا کر انہیں شیطان کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بال کی عبادت کا سلسلہ ویسٹ سے کیونکہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، تو سب سے پہلے ایسے بے وقوف لوگ اسے قبول کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ کہ جیسے میں نے پہلے اوپر بیان کیا کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنی قوموں تک پہنچایا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قوموں نے اس کو بدل دیا۔ بالکل ایسے ہی ویسٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے آج کے ٹائم میں ایک بار پھر سے ان کی تعلیمات کو بھلا کر اپنے لوگوں کو بال کی عبادت کی طرف پہلے کی قوموں کی طرح لگانا شروع کر دیا ہے۔ مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی شیطانیت کے متعلق اویئرنیس دے کر ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچائیں، ایسے گانوں، فیشن برانڈ اور موویز کا بائیکاٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پر آنکھیں بند کر کے اندھیرے کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں، تو ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کر روشنی پھیلانے والے لوگ آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔